بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی خانہ کعبہ کی تاریخ کے بارے میں اور اس کی تعمیر کے بارے میں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے زمین پر تشریف لائے تو بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ خدایا، میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و تکبیر سن سکتا ہوں اور نہ ہی کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں، جیسا کہ میں آسمان میں بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے۔ جواب الہی آیا کہ جاؤ، جہاں ہم نشان بتائیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف بھی کر لو اور اس کی طرف نماز بھی ادا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چل پڑے اور انہیں وہاں لائے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جس جگہ پر جاگ پیدا ہوا تھا، اور پھر وہی جاگ پھیل کر پوری زمین بنی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر 7ویں زمین تک بنیاد ڈال دی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا: کوہ لبنان، کوہ طور، کوہ جودی اور ہیرا اور طور زیتا۔ بنیاد بڑھ کر نشان کے لیے چاروں طرف کی دیواریں اٹھا دی۔ اس طرف آدم علیہ السلام نماز پڑھتے رہے اور اس کا طواف بھی کرتے رہے۔ طوفان نوحی تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ اس وقت وہ عمارت آسمان پر اٹھا لی گئی اور یہ کعبہ کی جگہ اونچے ٹیلے کی طرح رہ گئی، مگر لوگ پھر بھی برکت کے لیے یہاں آتے تھے اور آ کر دعائیں مانگتے تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ جب حضرت اسماعیل اور ہاجرہ اس میدان میں آ کے ٹھہرے اور ان کی وجہ سے یہاں کچھ آبادی ہو گئی، تب حضرت ہاجرہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر یہاں عمارت کعبہ بنائے۔ اس کی نشانی اس طرح فرمائی گئی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا تاکہ اس کے سایہ میں کعبہ کی حد مقرر کر لی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سایہ کی مقدار خط کھینچا اور ابراہیم علیہ السلام نے اس خط پر زمین یہاں تک کھودی کہ بنیاد آدم نمودار ہوئی اور اس بنیاد پر عمارت بنائی۔ اس وقت یہ کعبہ مستطیل شکل میں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی نے یہاں عمارت نہ بنائی تھی، مگر آپ کے بعد کئی دفعہ اس کی تعمیر و مرمت ہوئی اور اس میں حالات کی وجہ سے کچھ تبدیلیاں بھی ہوئیں۔ مثلا اس کی اونچائی دگنی کر دی گئی، دروازہ 2 کی بجائے 1 کر دیا گیا، اس کا رقبہ بھی کم کر دیا گیا، لیکن بعد میں پھر اسے پرانے رقبے میں ہی تعمیر کیا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں بھی اس کی اثر نو تعمیر کی گئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 45 سال ہوئی تو قریش نے کعبہ کی اثر نو تعمیر کی۔ دوران تعمیر جب عمارت حجر اسود کے مقام تک پہنچ گئی تو قبائل میں سخت جھگڑا پیدا ہوا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ ہم ہی حجر اسود کو اٹھا کر نصب کریں۔ ایک جنگجو قبیلے نے تو حد ہی کر دی، انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ کسی اور قبیلے کو حجر اسود نصیب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تلواروں تک نوبت پہنچ گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بصیرت سے کام لیا اور ان سے کہا کہ سب ایک کپڑا لے کر آئیں اور وہ حجر اسود کو اٹھا کر اس کے اوپر رکھیں گے تو سب سردار مل کر اس پتھر کو مقام تک پہنچائیں گے۔ جب وہ مقام تک پہنچ جائے گا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے اس پتھر کو نصب کریں گے۔ لہٰذا اس بات کے لیے سب سردار مان گئے اور اس طرح یہ معاملہ حل ہو گیا۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی خانہ کعبہ کے بارے میں کچھ معلومات۔ خانہ کعبہ کا نقشہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیار کیا۔ خانہ کعبہ میں حجر اسود مشرق کی سمت ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف حجر اسود سے شروع ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کی۔ خانہ کعبہ کی بلندی 54 فٹ 8 انچ ہے۔ خانہ کعبہ کو تعمیر ہوئے تقریباً 4000 سال کا عرصہ ہو گیا ہے۔ خانہ کعبہ 5 پہاڑوں کے پتھروں سے تعمیر کیا گیا ہے۔ خانہ کعبہ کی چھت میں کل 80 قندیلیں ہیں۔ خانہ کعبہ کے غلاف کی لمبائی 54 میٹر ہے، اس کو ہر سال تبدیل کیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کے غلاف میں 1 من 40 کلو گرام سے زیادہ سونے کی تاروں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کا غلاف پورے 1 سال میں تیار کیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی چھت کو کھولا نہیں جاتا، اس نئے غلاف کو پرانے غلاف پر چڑھا دیا جاتا ہے، پھر جدید مشینوں سے پرانے غلاف کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر سیدھا اللہ کا عرش ہے۔ امید ہے کہ آج کی معلومات آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی اسلامی معلومات کے لیے میری ویڈیوز دیکھتے رہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔